بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت الحجامہ للصائم۔ یہ دو باب یکے بعد دیگرے ہیں اور دونوں بابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حجامہ یہ آج کل پہلے اتنا معروف اور مشہور نہیں تھا، اگرچہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے بہترین علاج یہ ہے، اور اس علاج کے اندر جسم سے فاسد یعنی گندے خون کو نکالا جاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر اس علاج کا طریقہ سینگی ہوتا تھا، اور زمانہ موجودہ میں اس کے بہترین علاج نکل آئے ہیں وغیر ذالک۔ اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، ہم نے اس یہاں پر یہ بتانا ہے کہ حجامہ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو اختلاف فقہا بیان کرنے سے پہلے یہ قانون اور ضابطہ ہم اس باب سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ شریعت کا یہ قانون ہے اور صحابہ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ الفطر مما خرجا، کہ روزہ اس چیز مما دخلا، روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو چیز منفذ اصلی یعنی اصلی راستہ منہ ناک کان اور شرمگاہ کے ذریعے سے معدے کے اندر جو چیز جائے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ الفطر مما دخلا، اور الوضوء مما خرجا، اور وضو اس سے ٹوٹتا ہے جو اندر سے باہر آئے۔ اب اس قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اب فقہا کے مذاہب سمجھیں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صرف ان کے نزدیک روزہ دار اگر حجامہ لگوائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعد کی روایت حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ امام علی مقام، امام اعظم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان تین بڑے اماموں کے نزدیک اگر روزہ دار حجامہ لگوا لے یا اپنے خون سے موجودہ زمانے میں کسی مریض کسی بیمار کو خون کی بوتل کی ضرورت پڑے اور وہ آدمی اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ میں خون کی بوتل دوں گا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، یا یہ تجربہ پہلے سے کر چکا ہے، تو پھر وہ خون کی بوتل بھی دے سکتا ہے، کیونکہ روزہ اندر چیز جانے سے ٹوٹتا ہے، باہر آنے سے نہیں ٹوٹتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور بعد کے اندر جو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اس کا جواب ہم بعد میں دیں گے، پہلے ائمہ ثلاثہ کی دلیل سن لیں۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل بخاری شریف حدیث نمبر 1940 اور 39 میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حجامہ لگوایا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَصَائِمٌ، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے احرام بھی باندھا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا۔ تو ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ حجامہ لگانے سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام حالت احرام میں حجامہ روزے کی حالت میں نہ لگواتے۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر حدیث لائے ہیں، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قال افطر الحاجم والمحجوم، کہ حاجم حجامہ لگوانے والا اور جو لگوا رہا ہے یعنی مفعول، اور جو لگا رہا ہے یعنی فاعل، جو سنگی سے خون کھینچ رہا ہے، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس حدیث چونکہ دونوں حدیثوں میں ظاہری طور پہ تعارض آ گیا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے حجامہ لگوایا، اور حضرت رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ حضور نے کہا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کی تعویل نہیں ہو سکتی، یہ قول ہے وہ فعل ہے، اور یہ بات پیچھے بھی عرض کر چکے ہیں کہ فعلی حدیث کی تعویل نہیں ہو سکتی، قولی حدیث کی تعویل ہو سکتی ہے۔ اب تعویلات سنیں، علماء نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ افطر الحاجمہ کادا ان یفطر، قریب ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ وجہ کیا ہے کہ جو آدمی سینگی سے خون کھینچے گا زور کے ساتھ، تو فرمایا خون کھینچنے سے احتمال ہے کہ خون اس کے اندر منہ میں چلا جائے، تو قاد ان یفطر، قریب ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ اور جس سے خون نکالا جا رہا ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ کمزور ہو جائے، خون نکلنے کی وجہ سے ضعیف آ جائے اور یہ روزہ توڑ دے، یہ مراد ہے۔
کیا ہے؟ یہ مراد ہے۔ دوسری تعویل علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے طحاوی شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں پر جو الف الحاجم والمحجوم پہ الف لام عہد خارجی کا ہے، اور دلیل یہ ہے کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے اور ایک آدمی حجامہ لگا رہا تھا، دوسرا لگوا رہا تھا، اور دونوں غیبت کر رہے تھے، دونوں غیبت کر رہے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک اس حدیث جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، اس کی بنیاد پہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں یہاں مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تھی کہ روزے کی فضیلت تو گئی، غیبت جو کی ہے غیبت کی وجہ سے روزے کی فضیلت چلی گئی۔ ایک تعبیر تو یہ ہے۔ دوسری جو دلیل ہے وہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اب ہمارے پاس جو نسخہ ہے بیروت کا، اس کی ایک ہی کتاب کے اندر 4 جلدیں ہیں، دارقطنی کی 4 حصے ہیں، 4 جلدیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو بیروت کا چھاپا ہے اس میں ایک کتاب کے اندر 1 سے لے کر 4 جلدیں موجود ہیں۔ اس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 386 پہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رخصت دی ہے کس کے لیے؟ فی الحجامۃ للصائم، اور ورواۃہ کلہم ثقات، اور یہ حدیث کے سارے راوی ثقہ ہیں، سارے راوی ثقہ ہیں۔ اور چوتھی جو سب سے بہترین توجیہ ہے وہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 223 پر کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حجامہ لگوانے سے اور مسلسل ساری زندگی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، فرمایا شفقت کی وجہ سے۔ یعنی یہ جو حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا یہ از راہ تشریعی حکم نہیں تھا، ارشادی تھا کہ بھئی ساری زندگی روزہ رکھو گے، وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌ، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ ساری زندگی روزہ رکھے گا، جسم لاغر ہو جائے گا تو تیرے جسم کا بھی حق ہے، اور جسم کمزور ہوگا تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ شفقت کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور فرمایا حجامہ نہ لگوائے، کیوں؟ حجامہ لگوانے سے جسم کمزور ہو جائے گا، جسم کمزور ہونے کے بعد یا تو روزہ توڑے گا، نہیں توڑا روزہ تو بھئی سارا زندگی منہ لٹکائے پھرے گا سارا دن، تو لہٰذا حضور علیہ السلام نے شفقت کی وجہ سے فرمایا۔ یہ 4 تعویلیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس حدیث کی ہم نے فرمائی ہے، اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب پہلے لے کر آئے ہیں۔ وہ بابات معلوم ہوا کہ حضرت رافع بن خدیج کی جو روایت ہے اگرچہ اس کے راوی 20 ہیں، لیکن یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو روایت ہے اس سے یہ منسوخ ہے کہ جو دارقطنی میں ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے رخصت دی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟